السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فخر کاکا خیل، آپ کو دی خیبر ٹائمز کے اس خصوصی ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان اور اسرائیل کے تعلقات پر، اور ملک میں جو گزشتہ کچھ عرصے سے بحث جاری ہے کہ کیا پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے یا نہیں۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان اور اسرائیل کے بیچ میں سرکاری سطح پر کافی سالوں پہلے یہ ساری بات چیت ہو چکی ہے، لہٰذا اب اس بحث کا فائدہ نہیں۔ اصولی طور پر یا پبلکلی کاغذات میں یہ کب تسلیم کرے گا، اس میں شاید وقت لگے گا، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ان ساتھیوں سے ریکویسٹ کہ جنہوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس جو پاکستان اسرائیل کے معاملات ہیں اس پر ڈیٹیل سے بات کروں، سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے۔ یہ ویڈیو ہے 9 فروری 2005 کی، جب اس وقت کے وزیر خارجہ پاکستان خورشید احمد قصوری صاحب جو اسرائیل کے وزیر خارجہ تھے شالوم، ان سے انہوں نے ملاقات کی، اور دونوں نے نہ صرف ملاقات کی بلکہ میڈیا کے سامنے اس بات کا اقرار کیا کہ دونوں ملکوں کو قریب آنا چاہیے، دونوں ملکوں میں بات چیت ہونی چاہیے۔ دونوں ملکوں کا یہ تعلقات کا پہلا سٹیپ ہے، مطلب تعلق جڑ چکا تھا اور جڑ چکا ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں دونوں وزرائے خارجہ نے پاکستان اور اسرائیل کے بیچ میں رابطوں پر نہ صرف زور دیا بلکہ مستقبل میں امن اور سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ معاملات پر بھی گفتگو کی۔ آپ یہ ملاقات دیکھیے جو 9 فروری 2005 کو ترکی کے شہر استنبول میں اسرائیلی وزیر خارجہ اور پاکستانی وزیر خارجہ کے بیچ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ Sayın Bakanlar, değerli biz hükümet olarak başta Başbakanımız olmak üzere genelde dünya barışı ama özelde Orta Doğu barışı için elimizden gelen her türlü yardımı yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Diyorum ve kendilerine başarılar diliyorum. Zaten Pakistan attaches great importance to Israel ending its occupation of Gaza. We see this development as a beginning of the process of vacation of Israeli occupation and establishment of a Palestinian state living side by side with Israel in peace and security. I've just completed an historic first meeting with the Foreign Minister of Pakistan, my colleague Khurshid Kasuri. Israel welcomes this meeting, and we hope that it will herald the beginning of an open and mutually beneficial relationship between our two countries. Meetings such as this are a source of great encouragement and hope to the Israeli people that through our efforts we are able to open new channels of dialogue and build understanding between us and all the peoples of the world, including the Muslim nations. Relations with our Muslim neighbors. I wish to take, it is our hope that through our efforts, including this historic meeting here in Istanbul, the first time a meeting today between the Israeli Foreign Minister and the Pakistani one, we will pave the way forward towards a future of peace, security and regional cooperation to the benefits of all peoples. The minister will give a short statement and then تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دونوں ملکوں میں 2005 میں جب جنرل پرویز مشرف صاحب اس ملک کے حکمران تھے، ایک سیٹنگ جنرل تھے، اور نہ صرف ایک سیٹنگ جنرل تھے، ساتھ میں وہ صدر مملکت بھی تھے، تو ان کے دور میں ہی پاکستان اور اسرائیل کے بیچ میں
باضابطہ تعلقات کا آغاز ہوا تھا. اب اسرائیل کو وہ تسلیم کرتے ہیں نہیں کرتے, لیکن ظاہری بات ہے جب آپ نے سرکاری سطح پر ان سے بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے ان کے وجود کو تسلیم کر لیا. یعنی اگر آپ وجود تسلیم نہ کرتے تو پھر آپ کس سے ملاقات کرتے, کس کیپیسٹی میں ان سے ملاقات کرتے. پاکستان کے وزیر خارجہ ہے, وزیر خارجہ کا مطلب پاکستان کی اسرائیل کے ساتھ ملاقات, یہ ایکچولی اسرائیل کو تسلیم کرنا ہی ہے. اب کاغذات میں یا پاسپورٹ میں یہ کب ہوتا ہے, اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں, لیکن یہ ایک بہت پرانی کوشش ہے حکومت پاکستان کی کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے معاملات نہ صرف ٹھیک کر لے بلکہ اس کو آفیشیلی تسلیم بھی کر لے. خان صاحب کے آنے کے بعد, وزیر اعظم عمران کے آنے کے بعد یہ ایک بار پھر اس بات اور یہ امید پیدا ہو گئی تھی اسرائیل میں, کیونکہ عمران خان صاحب کے جو صالح صاحب ہیں, یعنی جو پہلی وائف جمائمہ عمران کے جو بھائی تھے, وہ لندن میں میئرشپ کے الیکشن میں محمد صادق جو ایک مسلمان کینڈیڈیٹ تھے ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. اور اگر آپ ان کے جمائمہ کے بھائی کی پارٹی دیکھیں یا ان کے نظریات دیکھیں, وہ کٹر پرو اسرائیل, نہ صرف خود یہودی ہے بلکہ پرو اسرائیل اور اسرائیل کے حق میں اور اسرائیل کے لیے مشہور لوبیسٹ ہیں یورپ میں. اور ان کے لیے عمران نے کیمپین چلائی تھی ایک مسلمان امیدوار کے خلاف. تو اس کے اثرات تھے, اور شاید یہی وجہ تھی کہ تمام تر چپن چھپائی کے باوجود پاکستانی میڈیا یا پاکستانی حکومت کو کچھ نہیں کہہ رہی تھی, لیکن اسرائیل کے ایک صحافی نے ایک ٹویٹ کیا اکتوبر 2018 میں کہ کس طریقے سے ایک اسرائیلی طیارہ ایک وفد کو لے کر پاکستان میں اترا, کئی گھنٹے انہوں نے پاکستان میں گزارے. تو جب آپ کا ایک ملک کے ساتھ نہ کوئی معاہدہ ہے, نہ اس ملک کو آپ تسلیم کرتے ہیں, تو اس ملک کا جہاز یا اس ملک کے جو باشندے ہیں وہ کس طریقے سے آپ کے سرکاری یا حکومت پاکستان کے جو کیپٹل ہے وفاق کے, ان کے جو مرکزی ایئرپورٹ ہے اس پر اترے, انہوں نے ملاقاتیں کی. اور ان ملاقاتوں کے بعد یہ گفتگو دوبارہ بڑھی. اب آتے ہیں ایک, یہ تو حوال رہا کہ اناؤنس کب کرتے ہیں یا پاسپورٹ پہ یا جو باقی اصولی طور پر یا باضابطہ طور پر گلوبلی اعلان کب کرتے ہیں, اس میں 1 سال بھی لگ سکتا ہے, 10-20 سال بھی لگ سکتے ہیں. لیکن اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کا معاملہ ہے وہ مشرف دور میں ہی ہو چکا ہے. اب آتے ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے جو کہا گیا کہ ہمارے اوپر دوست ممالک کا دباؤ ہے اور ہمارے بہت سارے جو سرکاری اینکرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ سعودی عرب اور امارات پاکستان کے اوپر دباؤ رکھ رہی ہے. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس بات پہ نہ صرف سعودی عرب بلکہ UAE نے بھی انتہائی برا منایا اور پاکستان کو واضح میسیج دیا کہ ہم نے کب آپ کے اوپر, آپ ذرا اس بات کی وضاحت کریں, آپ پوری دنیا میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے اوپر اسرائیل کو ماننے کے حوالے سے سعودی عرب کا یا UAE کا دباؤ ہے, ہم نے کب آپ سے یہ بات کی ہے, کب ہم نے اس سلسلے میں آپ کے اوپر دباؤ ڈالا ہے. اور البتہ ہمارے پاس ایسے ثبوت موجود ہیں کہ خود آپ کی سرکاری سوشل میڈیا مشینری کس طریقے سے سعودی عرب اور UAE کے خلاف پروپیگنڈا کرتی رہی. ایک ایسے وقت میں جب خود آپ کو فائنینشیل کرائسس تھی, ہم نے آپ کے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا, اس کے باوجود 1 نہیں 2 نہیں درجنوں نہیں سینکڑوں آپ کے اکاؤنٹس تھے, اور وہ سارے اکاؤنٹس کی جو ڈیٹیل ہے وہ UAE میں جو ایک مانیٹرنگ ٹیم ہے انہوں نے مرتب کیے ہیں. ان کے پاس ہزاروں صفحات پر مبنی یہ ثبوت موجود ہیں کہ کس طریقے سے موجودہ سیٹ اپ کی پروردہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں اس سے سعودی عرب اور UAE کے خلاف کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا گیا. اور اسی پروپیگنڈے کی وجہ سے یہ جو پیسوں کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا یا دوری اختیار کی گئی. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وزیر خارجہ پاکستان موجودہ نے شاہ محمود قریشی صاحب نے
किस तरीके से उन्होंने कहा कि हम विद और विदाउट सऊदी अरब, हम सऊदी अरब के बगैर भी अच्छे हैं, और फिर किस तरीके से दोनों मुल्कों के बीच में दूरियां बढ़ी। ये दूरियां किस हद तक जाती हैं ये तो वक्त पे डिपेंड करता है, क्योंकि आलमी सतह पर कोई भी मुस्तकिल दोस्त नहीं होता, कोई भी मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। तो इस बात पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि सऊदी अरब, यूएई और पाकिस्तान के जो राबिते हैं या जो ताल्लुकात हैं वो 1-2 दिन के नहीं हैं, लिहाजा उसमें ये उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन आपको वो जो तासुर दिया जाता था सोशल मीडिया के ऊपर, और आप देख लें खुद कि किस तरीके से मौजूदा सेटअप के जो सरकारी एंकर्स हैं, आप किसी भी एंकर को उठा कर देखें, गुज़िश्ता 1-2 महीने में वो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जिस तरह बात करता रहा, जिस तरह यूएई के ख़िलाफ़ बात करता रहा, और दोनों मुल्कों के बीच में दूरियां पैदा करता रहा, और आखिर में इस बात पे इन लोगों ने ये कैंपेन इख्तितामी मराहिल में दाखिल कर दी कि जी हमारे ऊपर दबाव है, और सऊदी अरब किस तरीके से दबाव डाल रहा है पाकिस्तान को इसराइल तस्लीम करने के हवाले से। तो भाई 2005 से ही जनरल मुशर्रफ इस बात के बानियों में है कि उन्होंने बाकायदा वज़राए ख़ारजा के लेवल पर इस्तांबुल, तुर्की के शहर इस्तांबुल में इस सारे अमल का आगाज़ किया था। उस वक्त सदर मुशर्रफ ही आले नाल थे, एक फौजी हुक्मरान थे। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये जो कंटिन्यूटी थी, और अब भी आप देख लें इमरान की काबीना में और उनके जो इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, उनमें से अगर 90 या 99% नहीं तो 80% वही टीम है जो जनरल मुशर्रफ की टीम थी। अब उस टीम से आप यही एक्सपेक्ट करेंगे। तो आपके लिए आज इतना ही कि किस तरीके से आपको ये तो बताया जा रहा है कि इसराइल को हम तस्लीम नहीं करेंगे। अगर आप तस्लीम नहीं करे थे तो फिर 2005 में सरकारी सतह पर आपने मुलाकात क्या जन्नात के साथ की थी? ये एक सवाल है जो छोड़कर हम जा रहे हैं आपके सामने। फिल वक्त हमारी जानिब से इतना ही।